الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر الله في الرخاء يذكرك في الشدة وكما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله ورسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. اللہ اپنی طرف ہدایت دیتے شخص کو جو انابت کرتا ہے. اناب جو انابت کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. اس میں ایک بڑی اہم بات اللہ نے فرمائی ہے. جو آدمی کوشش کرتا ہے انابت کی اس کو ضرور ہدایت کا راستہ ملتا ہے. نہیں بنانا ہدایت دیتے کی سب کو من اناب جو انابت اختیار کرتا ہے. اب انابت کیا چیز ہے؟ انابت کی دو علامتیں یاد کرنا ہے. الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لے آئے. پہلی علامت ایمان لانا. ایمان لے آئے یہ من اناب میں شامل ہے. انابت والوں میں شامل ہے. انابت والوں کے ڈیسٹینیشن کے لیے بنیادی چیز ایمان ہے. وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ. دوسری علامت کے ان کے دلوں کو چین آتا ہے اللہ کی یاد. پریشان ہے, پریشان حال ہے, دل پریشان ہے, حالات سے پریشان ہے, لیکن جب مولا کو یاد کرتے ہیں تو دل میں سکون آ جاتا ہے, چین آتا ہے. ادھر لوٹتے مولا کر لوٹتے. جب انہیں کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ کر لوٹتے. اور اللہ کی طرف کبھی ہم دوڑیں گے جب ہمیں اللہ تعالیٰ سے پیار ہوگا, اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد ہوگا, اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوگا. جس طرح بیٹے کو اگر کوئی دشمن نظر آ جائے یا کچھ ہو جائے تو باپ کی طرف دوڑتا ہے, تو اس لیے کہ اس کو اپنے باپ سے پیار بھی ہے اور باپ پر اعتماد بھی ہے. میرا باپ میرے لیے ضرور کوئی کوشش کرے گا, اور دوڑتا باپ کے پاس جاتا ہے, ابا کے پاس جاتا ہے یا اماں کے پاس جاتا ہے. یا کوئی بھی وہ شخصیت جس کے بارے میں دو چیزیں رکھتا ہے تو اس کو قلبی تعلق اس کے ساتھ ہے, اس پر اعتماد ہے, بھروسہ ہے, یہ میرا کام کرے گا, میری مدد کرے گا. جب مومن اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایسے چپک جاتا ہے, اللہ کی عشق اور محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے,
تو اعتماد تو خود ہی آ جاتا ہے، کیونکہ محبت ایسی چیز ہے کہ وہ اعتماد دلا دیتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ پر کوئی غم صدمہ آتا ہے، آپ اپنے اس غم اور صدمے کو اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس کے ساتھ آپ کو محبت ہے، آپ کو قلبی لگاؤ ہے، وہ آپ کی گھر والے ہو، وہ آپ کے بھائی بند ہو، وہ آپ کے والدین ہو، وہ آپ کا کوئی دوست ہو، وہ آپ کی کوئی سہیلی ہو، آپ اس سے بات جان رکھتے ہیں، آپ کو غلط کرتے ہیں، ان سے جا کر بات کرتے ہیں، اس سے جا کر دل میں ان کے سامنے بات دل کی بات شیئر کرتے ہیں، یہ دلیل ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ قلبی لگاؤ ہے۔ جب بندہ مولا سے اپنے غم شیئر کرتا ہے، انما اشکو وبثی حزنی اللہ، انما اشکو وبثی حزنی اللہ، جب یہ کرتا ہے یہ دلیل ہے کہ اس کا دل مولا کی ذات سے جھکا ہوا ہے، ذات الہی کے ساتھ اس کا دل لگا ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ رہا ہے، اس لیے قرار اللہ کو کرنا اور پھر روئے اللہ۔ یہ کچھ جگہ جو مفتی صاحب کو آپ کی ذرا کچھ بات اور وفیر اللہ قرار اللہ یہ جانے ہے، اس وفیر اللہ کی کوئی جاری تفسیر فرمائی، وفیر اللہ عما سوى اللہ الى اللہ، یعنی غیر اللہ کو چھوڑ کر مولا کی طرف دوڑو، یہ عما سوى اللہ، عما سوى اللہ کہہ کر سارے سہارے رکھو کر، اصل بات یہی ہے، ذات الہی سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ذات الہی پر کوئی بھروسہ بھی نہیں، کوئی اعتماد نہیں، اس کا بارے کام نہیں ہوتے، یہ عجیب بات ہے، اس لیے بڑی نکتے کی بات لکھی ہے بزرگوں نے، ایک تو ہم بلا تکلف منہ سے بات نکال دیتے ہیں اور ہم سوچنے میں نمجان رہ گئے اور پھر فیصلہ اس کا کافی لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، انا عند رب ذکری، میں بندے کے لیے وہی ہوں جو مجھ سے دعا کرتا ہے، اگر کہتا ہے کہ اللہ کا پر عذاب نازل کر دے، اپنا عذاب ہی نازل کرتا ہو، اگر کہتا ہے اللہ یہ ہمارا کام بنائے گا پھر اس کے کام بنا دیتا ہوں، انا عند رب ذکری، بڑا احتیاط کرے جبر سے جگہ دیتے اور اللہ تعالیٰ کو بس ہمیں رگڑا دینے پر یاد کرنا لگتا ہے، ہمیں رگڑا دے رہے ہیں، میں دے دوں رگڑا اس کو، پہلے تو نہیں دیا، جو کہ وہ رگڑا سمجھے وہ رگڑا ہی نہیں ہے، جب رگڑا آتا ہے تو سب پتا چلتا ہے کہ یہ رگڑا ہے، لیکن ہم چونکہ بہت نازک ہو گئے نا، پنکھے چلنے میں بھی ہم ایسی آدمی سے تو پنکھے بھی بند کرنے لگے گی، لیکن جب دھوپ میں کھڑا ہونا پڑے گا پھر پنکھے کی نظر آئے گی، پھر تو دور سے سایہ دیکھ کر بھی نظر آئے گی۔ کسی شاعر نے کہا کہ وہ گرمی ہجرا ہو میری یاد کی موت کی، وہ گرمی ہجرا ایک طرف دونوں کی گرمی لیکن ایک یاد میں سے ٹھنڈک آتی ہے، وہ گرمی ہجرا ہو میری یاد کی موت کی، کہیں دھوپ میں سایہ بن رہا ہے، یعنی دھوپ میں بڑا سایہ دیکھ کر کہتے یار کچھ انتظام ہو گیا سایہ کو لے اور اس طرف تو جلدی بھی جیسا مجھ سے دعا کرتا ہے، اور یہ بھروسہ کیوں نہیں اللہ کی ذات پر کے تعلق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، یحبونہ کی کیفیت نہیں ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو، اس لیے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو کون بتایا، قال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اے میری قوم اگر تم مومن ہو اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین اگر تم مسلمان ہو، تو مفسرین کی عظیم بات لکھی ہے کہ ایمان سے شروع کیا، اے میری قوم اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو، یہ دیکھیے فرمایا ایمان اور اسلام کے درمیان اللہ کی ذات کا بھروسہ توکل کو لائے ہیں کہ اگر ایمان اعلیٰ بنانا چاہتے ہو، اسلام اعلیٰ بنانا چاہتے ہو تو اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا چاہیے، ہمارا ایمان بھی اعلیٰ ہو جائے گا، ہمارا اسلام بھی اعلیٰ ہو جائے گا۔ رسول صاحب کو بھروسہ کس کرتا ہے، بھروسہ کس پر کرتا ہے،
جو انسان کے اعتماد ہے، جس کو محبت ہے، تعلق ہے، جس سے محبت کو ہوتا کر رہا ہے. اب آپ کی میں کمزور بولا ہلاکت پورا ہے اور اللہ ہے. وہ تگڑا ڈاکو آ جاتے ہیں، وہ بچہ پھر بھی معافا کرتا ہے. حالانکہ اگر اندر کی جگہ جائے تو وہاں آپ کا بندہ کچھ نہیں کر سکتا، مرد کچھ نہیں کرتا، کچھ والا کچھ نہیں کر سکتا، وصلہ کانے ہوئے ہیں. لیکن ماں کیا کرے گی یہاں پر؟ لیکن اس کے اندر ہاتھ کھانے میں جو اپنی ماں کے ساتھ تعلق ہے اس کو مجبور کرتا ہے اپنی ماں کا نام پکارے. میرے دوستوں، مومن کا دل جب مولا سے چپک جاتا ہے تو پھر جب بھی اس پر اپنے حالات پیش کرواتے ہیں تو اس کو کہنا نہیں پڑتا، تنقید نہیں کرنی پڑتی، سوچنا نہیں پڑتا، گرفتار اس کے منہ سے مولا کا نام کرتا ہے. اللہ کو ہوتا ہے. علی یوسف علیہ السلام کو آج دیکھے کیا لفظ دے گا، حالانکہ ان کے والد کا کفر دے. نبیوں کا اولاد ہے، دادا بھی کا کفر اور دادا بھی کا کفر. ابو الانبیاء علیہ السلام فوراً کرے یہ اس تعلق کے علاوہ ہے. کر گئے بدر میں، کر گئے بدر کا، کر گئے اور میں جب وہ باہر نے نعرہ لگایا تھا اللہ عزا والا عزا رکھو، اور عزا کو ہمارا مددگار ہے، ہمارا نہیں ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ والا نہ والا مولا رکھو، اللہ ہمارا دوست ہے، ہمارا دوست ہے. میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انعامت کرنے والے جو ہے مرد حرام کون ہے؟ جن میں دو حالات ہیں، اللہ کی نعمت، جن کی ایمان پایا ہے. وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور اللہ کی یاد سے اس کے دلوں کو چین آئے. یعنی وہ اپنے دل کو چین دینے کے لیے مولا کو یاد کرتے ہیں، جس انداز میں بھی کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دل میں سوچتے ہیں. دل سے بھی یاد ہوتی ہے، زبان نہیں کرتی، لیکن دل مولا کو یاد کر رہا. زبان خاموش ہے، زبان خاموش اور آنکھوں سے آنسو رہا. اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیتی. عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان کے لیے ہے، آداب کے لیے ہے، دل بھی دیا. تین چیزیں اپنے آپ کو یاد کرنے کے لیے دی. زبان کے لیے جس کا نام لیتے، دل دیا ہے جس سے یاد کرتے. زبان خاموش تو کرتے، دل دل میں مولا کو یاد کرتے. اور آداب یہ جس سے مولا کو یاد کر. اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر کیا کہ مولا کو یاد کر رہے. آپ نے آپ طواف کر رہے ہیں، اب زبان سے کچھ نہ گیا، طواف خاموش ہے، کوئی نہ پڑھو، لیکن یہ اللہ کا ذکر ہے، نماز ہے. الصلاۃ بالبیت، الطواف بالبیت، الصلاۃ بالبیت، طواف کی نماز ہے، نماز ہے. کچھ نہ پڑھے مجھ سے، آپ کا طواف عطا ہو جائے گا. اب حکم فرما کرے، آپ افواہ میں چل جائیں، کو خاموش کرے، یا آپ کے آداب ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں. آپ اپنے آداب سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں کی آ رہی ہے، جناب اس سے کی یاد کرتا ہے. آپ ربی جوار کرتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، اور کنکریاں مارنے میں زبان سے کچھ بھی نہ کہے. آپ کا یہ عمل یہ شیطان کو ذلیل اور مولا کے نام کو بلند کرنے والا ہے. آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزے میں آپ کوئی ذکر اذکار نہ کریں. تھوڑا شام تک کھا پی رہے ہیں، آپ کے پیٹ میں بھوک لگی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی اونچی عبادت اس نے کر دی کہ قیامت کی جب آئے گا جس کا بدلہ بہت ہوگا. میں آپ کا آدھا واقعہ بیان کریں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کا جی دروازہ کھولا ہے کہ میرے بندے کسی طرح مغلوب نہ رہے، کسی نہ کسی طرح یاد کرے، زبان سے یاد کرے، دل سے یاد کرے، آداب سے یاد کرے. یعنی گویا کہ پورا انسان جو ہے یہ مومن سراپر ذکر بن جاتا ہے، سراپر ذکر. اس لیے تو سب عبادات میں سب سے اونچی عبادت نماز ہے، کیونکہ نماز کے اندر تینوں چیزیں، زبان بھی ذکر کر رہی ہے، آداب بھی ذکر کر رہے، دل بھی ذکر کر رہا ہے. دل کا وہ خشوع کر رہا ہے.
جو آپ حاصل کر رہے ہیں نماز ہے، اس میں سب سے افضل عبادت نماز ہے، کیونکہ اس کے اندر سارے ذکر پائے جاتے ہیں۔ اس میں زبان کا ذکر بھی ہے، اس میں اعضاء کا ذکر بھی ہے۔ آپ بار بار دیکھنے والا کہتا ہے یار یہ کسی کو یاد کر رہا ہے، سجدے میں پڑا یار یہ کسی کو یاد کر رہا ہے، زبان سے بھی کر رہے اور دل سے بھی کر رہے، خشوع ہے، خشوع نام ہے، دل کو حاصل کر رہا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے اس کو مان کروا کرے بھائی ادھر کہاں جا رہا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں ہر فرد میں بار بار نیت کرتا ہے اللہ تیرے لیے رکوع کر رہا ہوں، اللہ تیرے لیے سجدہ کر رہا ہوں، اللہ تیرے لیے تشہد پڑھ رہا ہوں، اللہ تیرے لیے قیام کر رہا ہوں، اللہ تیرے لیے قیام کر رہا ہوں۔ دل سے آواز آتی ہے ہر وقت، دیکھو دل بھی ذکر کر رہا ہے، زبان بھی ذکر کر رہا ہے، اعضاء بھی ذکر کر رہا ہے۔ یہ اس کو سب سے عبادت کرا ہے۔ نماز میں ایک چیز ہے، دوسری چیز ہے کہ من اناب کون لوگ ہیں؟ اللہ کی راہ پر جو ایمان لائے، برکت نہیں ہو یہ ایمان کے بعد کیا بس ہونا چاہیے؟ ذات الہی سے تعلق ہونا چاہیے، اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کی ذات کے ساتھ دل چپک جائے، بغیر محبت کے نہیں چپکتا، یاد رکھو یہ دل سے محبت ہی سے چپکتا ہے۔ کسی میں مشہور جو دل ہوتا ہے دو وجہ سے، یا دوستی سے ہوتا ہے یا دشمنی سے ہوتا ہے، یہ نہیں ہے۔ کسی کی دشمنی تو ہر وقت دل میں لگا رہتا ہے، ہر وقت اس کو یاد کرتا رہتا ہے۔ یہ رسول نے فرمایا ہمیں بھتیجے کا عورت تھا کہ اپنے دوست سے بھی درمیانی محبت کر اور اپنے دشمن سے بھی درمیانی دشمنی کرتا ہے تاکہ تیرا دل غیرت میں مشغول نہ ہو۔ محبت زیادہ ہوگی تب بھی مشغول ہے، نفرت ہوگی تب بھی مشغول ہے، زیادہ انتظار رکھو۔ اللہ دشمنی بھی ایک قانون کا نام ہے، عجیب بات ہے۔ دشمنی قانون اصل کو یاد کرتے ہیں، جس سے آپ کی نہ دوستی نہ دشمنی آپ یاد نہیں کرو۔ تو دل کا مسئلہ یہ ہے، یا دوستی بھی یاد کرتا ہے یا دشمنی بھی یاد کرتا ہے۔ دشمنی بھی تعلق کا نام ہے، تو آپ کو اس سے تعلق ہے، اس لیے تو آپ وہ کر رہے ہو، یاد کر رہے ہو۔ اس لیے حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کے پاس سے ایک آدمی آیا، دنیا کی مذمت کر رہے گا، دنیا یوں، دنیا کی، دنیا خاموش ہو جا، نام نفرت کا لیتا ہے، دراصل اپنی محبوبہ کو یاد کر رہا ہے۔ یہ دنیا سے تعلق ہے، کوئی ضرور یاد ہے۔ بھائی ایک چیز اہمیت نہیں ہے تو آپ اس کو محبت چھوڑ دیں۔ کہتے کسی شے کو سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ آپ اس کو اگنور کریں، جس کو انگریزی میں اگنور کہتے ہیں، محبت چھوڑ دیں، محبت ہی نفرت ہو جائے۔ اگر آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں یا مخالفت میں یا محبت میں، یہ دلیل ہے کہ آپ کا دل اس کے متاثر ہے اس سے، اسی وجہ سے آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں، اچھے بات سے کر رہے ہیں یا برے بات سے۔ اگر اس کی اہمیت تو ہوتی بات ذکر نہیں کرتے۔ ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی ایسی جگہ پر جہاں اس شے کا ذکر مکمل ہو، ہاں چھوڑ دو اس کو، چھوڑو اس کا ذکر ہی کرو۔ جب وہ کسی اہمیت کے قابل کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ چاہے مذمت میں ہو اور چاہے اس کی محبت میں چھوڑ دو، ہاں چھوڑ دو۔ تو دل کی جو خاصیت ہے، دل اعتماد اور اطمینان اس سے چین پکڑے گا جس کے ساتھ اس کو تعلق اور محبت ہے۔ نے فرمایا کہ الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے چین آتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ نے فارمولہ بیان کر دیا کہ دل کا چین سوائے مولا کی یاد سے آ ہی نہیں سکتا۔ آپ کے دل کو چین، جتنے پریشان ہو مولا کو یاد کر لیں گے، 2 رکعت پڑھ لیں گے اور کچھ نہیں تو دل میں سوچ لیں گے، دل میں سوچ لیں، آپ کے دل کو چین آنا شروع ہوگا، کیونکہ چین کا خزانہ مولا کے ہاتھ ہے۔ اسباب چین ہمیں دے دی، چین نہیں دیا، ہمیں پنکھا بجلی دے دی، لیکن دل کا چین اس میں نہیں۔ ہمارے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ انہوں طالب علم تھے، جب 80 حضرت کے پاس جاتے تھے تو حضرت سے واقعہ سنا، حضرت نے فرمایا کہ شیخ صاحب اپنے کوٹھی میں، تو زمانے میں تو کوٹھی اور بڑی مشکل سی تھی، اب تو آپ ہو گئی،
اسی کمرے میں سے نکل کر باہر آ جاتا، دھوپ میں آ جاتا، پھر چلا جاتا، پھر آ جاتا. اتنے میں ایک مزدور کہیں سے مزدوری کر کے وہ جو چھجا ہوتا ہے کوچی کا جو آگے لگا ہوتا ہے گیٹ کے اوپر، اس کے سائے میں آ کر بیٹھ گیا. اور اس نے اپنی پونڈی کھولی اور اس نے پونڈی دو روٹیاں نکالی اور چٹنی کے ساتھ روٹی کھائی، پانی کیا، اللہ کا شکر کیا اور پونڈی کو سر کے نیچے رکھا، سو گیا. اور ہر کی آوازیں آ رہی، خرابے بھی اسی وقت آتے تھے اپنی بکری. ہمارے حضرت 20 سال ہمارے آپ کے خادم خزانے لوگ لیتے تھے، اور اس پر شیر کہا تھا، دیکھ کر میں لوگوں سے سمجھا تھا. یعنی جب معشوقوں سے جان چھوٹ گئی انسان کی تو دل کو چین آ جاتا ہے. یعنی جو دنیا کو بے چین کرتی ہے معشوق کسی انداز بھی ہو، کوئی بھی ہو، دیکھ کر میں لوگوں سے، یعنی ایسی شکلیں جو چاند جیسے ان سے جب جان چھوٹ گئی انسان کی، دیکھ کر میں لوگوں سے سمجھاتا لے رہا ہے پیر خوب کر رہا لے رہا ہے پیر خوب کر رہا. تو خرابے بھی چین ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رات بستر کے اوپر کروٹیں بدل کے گزر جاتی ہیں. اب اس نے دیکھا خرابی کی آواز آ رہی ہے، وہ جو سیٹ صاحب جو اسی میں کوشش کرتا ہے، پھر باہر آ جاتا ہے، بے چین ہو کر پھر اندر چلا جاتا ہے. اور بے چینی انسان کو بیٹھنے نہیں دیتی، یہ بے چین کر دیتی. اس لیے مال پانی انسان کو بے چین کر دیتا ہے. لیکن مسکین جو ہے وہ سکون سے ہے، مسکین سکون سے پیسہ نہیں ہوتا، آرام سے جگہ بیٹھتا ہے، جائے گا نہیں کوئی پیسہ نہیں. اور جو پیسہ آئے گا وہ کہے گا یار یہ ملو وہ ملو وہ ملو وہ ملو، یہ پیسہ بھی بے چین کر دیتا ہے کیونکہ بغیر خرچ ہوئے یہ رکھتا نہیں ہے. اس لیے دونوں کا نام بھی عجیب ہے، سونے کا نام صاحب ہے اور چاندی کا نام فضہ ہے. صاحب کا مطلب صاحب ہے جیسے ہو جانا اور فضہ کا مطلب منتشر ہو جانا. یہ دونوں قدر کب دیتے جب آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. آپ کے ہاتھ میں ہوگا آپ کو بہتر ایک کپ چائے نہیں پلا سکتے جب تک خرچہ نہیں کرو. یہ بھی بے چین سکون مسکین ہے، آرام سے پڑا ہے. ہمارے یہاں معاملہ نگر میں جب سردی گرمی میں جب فصل آ جاتی ہے نا فصلیں، تو پھر شہر میں بہت گاؤں جاتے ہیں، بالکل آرام سے گاؤں میں بیٹھے، گاؤں کی سڑک پر بھی نہیں آتے، ایسے گھروں میں بیٹھے. اور جو بھی پیسہ آیا بے چین، یہ چیز ہے بے چین کر وہ اندر سے باہر آ رہا ہے. اور ہم کو یہ خراٹا پائٹ دھوپ میں گاؤں میں رہا سے گیٹ کھول کے دیکھا، ایک مزدور جو ہے وہ کوٹ کی سر کے نیچے جو خراٹا لے رہا ہے اور رونے لگا. اور خر کا مطلب تھا گدا. ارے کاش میں ایسا خر ہوتا اور خر کر رہا ہوتا، کاش میں ایسا خر ہوتا. شاید اللہ تعالیٰ نے ان اسباب نہیں رکھا، اس لیے کوئی یاد میں رکھا ہے. کیا ہے یاد رکھو، یہ دنیا کے چین ایمان والوں کے پاس اور کسی کے پاس نہیں ہے. سن لو، یہ ویسے ہمیں چین سے نظر آتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی چین نام کی چیز نہیں ہے. ہمارے خلیفہ ہے لندن میں، بابا جی ہے، بزرگ ہے، 70 سال ان کی عمر ہے. تو ایک دفعہ مجھے سنایا معاملہ لگایا تو بڑی عجیب بات تھی. انہیں بڑا شوق ہے جب کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے، انگریز کنورٹ ہوتا ہے، اس کا انٹرویو کرتے جا کر کہ آپ جو ہوا ہے اللہ تجربہ بتائیں. ان کے قابل ابھی زبیر صاحب تو کہا میں ایک جوڑے کے پاس گیا جو میاں بیوی مسلمان ہوئے، تو میں نے کہا میں ان کا انٹرویو کروں. تو میں ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے ایک عجیب بات کی. انہوں نے کہا کہ بھائی تم لوگوں نے کفر کا گھیرا نہیں دیکھا، اس لیے ایمان کی قیمت نہیں ہے. ہم سے پوچھو تو کفر کا گھیرے سے ایمان میں چلا ہے کہ ہمیں کیا مل گیا، لیکن جو کہ تم نے دیکھا نہیں ہے اس لیے تمہیں محفوظ نہیں ہوتا. تم روشنی میں پیدا ہوئے ہو اور روشنیاں دیکھتے ہو، اس لیے تمہیں اس کی قدر و قیمت نہیں ہے. اور ہم سے پوچھو کہ ہمارا کیا حال ہے. اب سوچتے ہیں کہ اگر اسی طرح دنیا سے چلے جاتے تو ہمارا کیا بنتا.
نے جو بات پڑھائی وہ یہی ہے. میں نے کہا میرا والد بھی بہت ہو گیا, میری والدہ بھی بہت ہو گئی آپ کے کفر میں. آج میں جب حافظ عالم بن رہا ہوں تو میں ان کو کوئی پتہ نہیں بتا سکتا. میں بے چین ہو جاتا ہوں کہ میں کس طرح کام کو زندہ ہو جائے اور ایمان میں آئے. آج میری دعا جن کو کام دے ربر ہوگا تمام اپنی آنی سبیا. میں تو یہ دعا بھی نہیں کر سکتا اس لیے کہ مشرک اور کافر جب والدین اس کے بعد نقل بھی بنا ہے قرآن نے کہا تمہیں دعا کی بھی اجازت نہیں ہے. اب نبی السلام کا بھی موضوع بیان کیا, نبی السلام نے وعدہ کیا تھا اس لیے ہم ان کا استغفار انہوں نے کیا ہے لیکن ہم نے دل میں قبول نہیں کیا. آج اللہ کے شکر ہے ہم اپنے باپ کو دادے کو پردادے مدد کہا تک چاہیے ہم بخش دیتے ہیں. اللہ فرمایا اللہ کسی کے اللہ ہی تقریر کرو کہ اطمینان قلب جو ہے صرف رسول اللہ کی یاد میں, اللہ کی یاد, تینوں قسم کی یاد, کوئی یاد کر کے دیکھ لے. آپ اپنے آزاد سے یاد کر لیں, نماز پڑھ لیں, آپ زبان سے یاد کر لیں, ذکر تلاوت کر لیں, آپ دل سے یاد کر لیں, دل سے کر لیں. پریشان ہے دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر, اللہ میرا حال بتا کر, زبان سے کچھ نہیں کر. اللہ تعالیٰ رسول اسلام علیہ کی ذات میں سکون تھا. حدیث شریف آتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم صحابی ایمان سے آپ ان کا یاد کیے گئے تو کام سے نہیں ہوتا, زبان بند ہو گئی. اگر تو میرا اللہ توبہ کر, توبہ کر, تو یاد رکھو کاملین کی جو توبہ ہوتی ہے وہ مقام بلند مقام پانے کے لیے ہوتی ہے. یاد آنے کی توبہ الگ ہے. میں اپنے قرآن آپ پر امتیاز نہ کریں گے گناہوں سے توبہ, ہر ایک کی توبہ کا اپنا مقام ہے. اس مقام سے کہا اللہ تو اللہ کا مطلب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کسی اور مقام پر پہنچانا چاہتے تھے. آپ جو پہلے پہنچے رسول اللہ کی یاد کرنے والے اس بھی آگے تو میرا اللہ اور دنیا سے آپ کی بولی زبان سے کچھ نہیں کہا, زبان ہو گئے. البتہ میرے صحابی نے بتا کیا کیا آپ نے پوچھا, کہا کہ اللہ کے گھر میں دل پیش کر دیا, بس میرے مولا نے جو بچہ تھا وہ توبہ قبول کر لیا, مقام ہو گیا. دل تھا, دل سے یاد ہے, لبوں میں ہے وہ وسیع یاد کر اور آج بھی میری کر شک فرماتے تھے. اور بزرگ حسن افسانے والے بچوں کو دیکھ کر لوگ یہ قیاس کر لیتے یار اس کو آخر کی بھگڑی ضروری ہے اس کے ساتھ تعلق نہیں آپ کی ہے دل کا معاملہ اور تقویٰ حال ہوگا اور اشارہ کرنا. تو ہمارے حضرت والا دو شعر سنایا کرتے یہ خواجہ مجنون صاحب کا, لبوں پہ ہے وہ ہنسی ہم تک بلاد میں بھی نہیں کر رہی ہے مگر جو دل رو رہا ہے کسی کو اس کی خبر نہیں. لب ہے خندہ وہ جو ہنسی ہے, لب ہے خندہ جگر میں تیرا درد و غم تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کا. لب ہے خندہ جگر میں تیرا درد و غم تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے. جو گہرے کو دیکھ رہے تھے اس کا معاملہ ہے تو یہ یہاں سے بھی یاد کیا جاتا ہے, یہاں سے بھی یاد کیا جاتا ہے, آزاد سے بھی یاد کیا جاتا ہے. اللہ بذکر اللہ, اللہ نے پسند کر دیا کہ صرف اور صرف ہماری بے چینی یہی کسی میں ختم ہو سکتی ہے میری ذات سے چپک جاؤ, مجھے کرو بیٹا, مجھے یاد کرو, مجھے یاد کرو. اللہ صرف بذکر اللہ, ذکر کا مطلب ہے فی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر میں ڈوب جاؤ. سمجھ بھی مل پا جس طرح فصل پانی میں ڈوبتی تقریر کو کیسے کہہ جاتا ہے ایسا چین ہوگا, ایسا چین ہوگا جو آپ سے چین خریدنے کے لیے لوگ کہتے یار بڑا بزرگ کے پاس گئے ماشاء اللہ دل کو ٹھنڈک کر گئی, تھوڑی دیر بیٹھے دل میں سکون آ گیا. یعنی وہ پھر خود نہیں ہوتے, یعنی جس طرح ایئر کنڈیشن ہوتا ہے خود بھی ٹھنڈا ہوتا ہے, اس کی جانب پر ہاتھ لگاؤ اور پورے ماحول کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. پھر اس کا جو دل ہوتا ہے وہ مطمئن دل جو ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے وہ صرف وہ نہیں چین کی اس سے ہوتا بلکہ لوگوں کو بھی چین مہیا کر دیتا ہے, چین کی فیکٹری لگا دیتا ہے, جس سے بات سے پری کرتا ہے. لوگ مجھے یار بڑا چین ہے کیسے ملے گا, یا خود ہی یاد کیا کر یہ اپنے گھر میں
لوگ کو دیکھ کر چاہتا جائے گا، دیکھ کر چاہتا جاتا ہے، دیکھتے ہیں چاہتا جاتا ہے، پیغمبر اسلام کی ذات کو دیکھ کر چاہتا جاتا ہے۔ وہ خاتون حالانکہ عورت کتنی کمزور ہے، جن کے بھائی بھی عہد میں شہید ہوئے، والد میں شہید ہوئے، جوان میں شہید ہوئے، بیٹا بھی، 4 افراد جن کے عہد میں شہید ہوئے، رسول اللہ کو دیکھا تو دیکھتے ہی کہنے لگی میرے سارے غم ختم ہو گئے آپ کو دیکھ کر، سب وقت کی جو کیفیت تھی ختم ہو گئی۔ میرے دوستو، انابت کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں یہودی علیم اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر رکھے، ہمیں ترقی دے، اور ہدایت کی دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کی ہدایت میں رکھا تو اس ہدایت کا لفظ اتنا جامع لفظ سب اس میں ہے، ہماری دنیا بھی ہے، ہماری آخرت بھی ہے، ہمارے اولاد بھی ہے، ہمارا کاروبار بھی ہے، ہماری صحت بھی ہے، ہر چیز اس ہدایت میں ہے۔ ہدایت کا بڑا وسیع معنی ہے۔ دنیا میں تمہیں دیں گے، حلال رزق دیں گے، اولاد میں صلاح کرنے والی دیں گے، سب کا جاریہ بنائیں گے، یہ نظام سب ہے۔ اور شار اعظم ہے، صراط المستقیم شار اعظم ہے، موٹر وے، اللہ کا موٹر وے، جس پر گھر میں انسان نکل جائے تو تبھی آتا ہے، اور شارٹ کٹ جلدی پہنچا ایسا لمبا نہیں ہو شارٹ کٹ۔ ہدایت سب سے ہوتی ہے، اگر ہونا یاد بھی یہ ہی من اللہ ہدایت ہوا کس کو من اللہ جو انابت کا انابت کر رہے گا اللہ کی نابلو اور تقوی کو قلوب ہوتی ہے۔ ایمان کو اللہ نے دیا ہے تو اس کو سب کرنا کرتے ہیں۔ یہ جب بھی معاملہ ہو والا کو یاد کریں، زبان سے یاد کریں، آداب سے یاد کریں، دل سے یاد کریں، اور دل سے یاد کریں، لیٹے لیٹے دل سے یاد کر لیں، ان کے ہاتھ وہ بھی موت ہوا ہے، چین اور چین نازل کرتے ہیں، اور صرف چین نازل نہیں کریں گے بلکہ یادی والے جو وعدہ ہے وہ بھی پورا کرائیں گے، کیونکہ جو اصحاب اس نے پورے کر لیے۔ یعنی عجیب بات ہے کہ فوری چین بھی مل جائے گا، یعنی فوری چین بھی ملے گا اور اللہ کے ہدایت بھی ملے گی، یعنی فوری چین بھی مل جائے گا اور اللہ کے مستقل طور پر وظیفہ جاری ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ یہ نہیں بول رہا ہمیشہ کے ہدایت مل جائے گی، اتنی بڑا بات ہے۔ سبحان اللہ، فوری بھی دے دے دنیا کو چین چھوڑا جائے اور اللہ کے ہدایت کا راستہ بھی کھول دے گا، تو ترقی کرتا ہے، کرتے کرتے پتہ نہیں آپ کہاں پہنچ گئے۔ بس میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی ذات کا خصوصی تعلق نصیب فرمائے، اس کو حاصل کرو۔ یہ بزرگوں کی صحبتیں سبھی سیکھیں گے کہ ہمارا دل مولا سے چپک جائے، ہمیں کوئی اور یاد نہ ہے تو مولا یاد آئے، یہ کہتے ضروری ہے۔ پھر اسباب دنیا کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر اسباب کی ہونے وجہ فرما دیتے ہیں۔ یہ بھی اتنی بات ہے، اسباب بھی آ جائے، آج جوڑ کر آ جائے گی، کیا کام ہے، ورنہ اسباب کی وجہ سے تو ہوتا رہے گا۔ ذات الہی سے اگر تعلق ہو جائے گا صحبت کس لیے ہوتی ہے، اس کے عشق حاصل کرنا ہے۔ یاد رکھو یہ عشق لینے کے لیے، اللہ کے عشق اور محبت لینے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت لینے کے لیے صحبت ہے، اور کے دل میں جو عشق کی کہتے ہیں تو ہمارے دل میں منتقل ہو رہا ہے، کیونکہ جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، ایک خانہ پر خانہ، ایک سینہ پر سینہ، آگ ایک گھر کو لگتی ہے تو دوسرے گھر کو لگ جاتی ہے، ایک طرف کو لگتی ہے تو دوسرے طرف کو لگ جاتی ہے، عشق جب ایک دل میں لگتا ہے تو دوسرے دل کو لگ جاتا ہے، اور تیسرے دل کو لگ جاتا ہے۔ ایک سے پتہ نہیں ہزاروں عاشق پیدا ہوا، ایک سے ہزاروں عاشق پیدا ہوا، جو میرے حضرت کرتی ہے تو بیان کیا کرتے تھے نا، نہ جانے کتنی نہریں میرے دریا سے ہوئی جاتی، اور کتنے لوگ اللہ کا عاشق بن گئے میرے دریا عشق اور محبت سے۔ نہ جانے کتنی نہریں، نہ جانے کتنی نہریں میرے دریا سے ہوئی جاتی، مگر پھر بھی میرے دریا کی دریانے نہیں جاتے، پھر بھی آپ سب جوش ہے، اور کتنی نہریں چلی ہوئی ہے، یہ پھر وہ چشمہ کی ہے، اس میں سے جتنا خرچ کرو گے بڑھتا ہے، وہ میں سے جتنا پانی نکالو گے اتنا تازہ اور تازہ پانی نیچے جائے گا، اگر نہیں نکالو گے تو کچھ نہیں۔ جانے کتنی نہریں میرے دریا سے ہوئی جا رہی، مگر پھر بھی میرے دریا کی دریانے نہیں جاتی۔ اللہ کو آپ کا عطا فرمائے۔